اور اگر اجازت دو گے تو جتنا ٹائم میں اس منبر تے بواں گا کوشش کراں گا کہ اللہ دے رسول اور اللہ دے رسول دے خاندان دی گل، کیونکہ ایک معاملہ آ گیا آج کل، زمانہ فساد ہے۔ حضور دی گل تے اسی بڑی خوشی نال کرنے ہاں، رسول اللہ دے گھر دی گل واری تنگی محسوس ہوئی۔ دوستو کھل کے نبی دے گھرانے دی گل کیتا کرو، کیونکہ اگر جدے نال پیار ہوتا ہے نا او دی جد نسل نال بھی پیار ہے۔ یہ تانوں اپنے پیر دا پتر پیارا ہے تے کائنات دے مرشد اعظم دا خاندان کیوں نہیں پیارا؟ جدا صدقہ پیریاں نے تے جدی وجہ نال اسی پیر ہاں، انہاں دے خاندان دی بھی گل کھل کے کیتی کرو، کوئی جھگڑن دی لوڑ نہیں ہوتی۔ ٹھیک ہے جیڑا بھی کسی نو کوئی پرابلم آئے تے آ جائے، لیکن سرکار دے غلام تے سرکار دے جد نسل دے بھی غلام۔ احباب اسی وقت میں اپنے ٹاپک تے آنا چاہ رہا ہوں۔ اللہ پروردگار عالم دا ارشاد لا اقسم بہذا البلد، اور فرمایا قسم ہے اس شہر میں، لا اقسم نہیں ہے قسم، بہذا البلد اس شہر کی، تو قسم میرے اللہ نے فرمایا قسم ہے بہذا البلد اس شہر دی، یا اللہ کیڑے شہر دی قسم کیوں ہے؟ کسی نو بھی خاص کرن واسطے، کسی دی بھی اہمیت جتان واسطے، کسی نو بھی اعلیٰ کرن واسطے، کسی دے بھی لوگاں دی توجہ مبذول کروان واسطے کہ اعلیٰ ہے، عرفہ ہے، کمال ہے، خاص ہے، پھر قسم اٹھائی جاتی۔ جدی قسم میرا اللہ اٹھائے، قسم رب چاہے، بہذا البلد اس شہر دی قسم۔ اچھا تو بڑی اہم گل ہے، میں جو ٹائم تھوڑا لینا ہے، کئی چیزاں میں کنایا تن جانا ہے۔ احباب سے وقت قسم چاہنے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ ذکر کے دچ کتاب قرآن ہے، قرآن تو بعد کائنات کسی کتاب نو اہمیت، تمام آسمانی کتاباں دی سردار قرآن ہے، کوئی خاص اہمیت تے ہے وے نا۔ اللہ نے قسم اٹھائی اور پھر اپنے قرآن ذکر فرمائی، تو کوئی خاص گل تے ہے وے۔ اللہ دا قسم اٹھا چھڑنے خاص گل ہے، قرآن ایچی آ جانا خاص گل ہے، اور پھر قابل غور آباد سواگار گل ہے۔ فرمایا لا اقسم بہذا البلد، قسم اس شہر دی، یا اللہ کس شہر دی؟ کوئی نام نہیں، سورہ بلد ہے، آیت نمبر 1 کے، اور پھر دوسری آیت، پہلی آیت کوئی نام نہیں، کسی شہر کا نام نہیں ہے۔ پھر یا اللہ وہ شہر جڑا فرمایا ہاذا دا سیگا لاگے، وہ شہر کیڑا ہے جدی قسم میں پتہ لگ جائے وہ شہر کیڑا ہے؟ ظاہر ہے جس شہر دی قسم ہے وہ شہر کمال والا ہے، اللہ دے نزدیک جڑا ہے وہ دی اہمیت ہے جدی قسم میرے مالک نے اٹھائی۔ یا اللہ وہ شہر کیڑا ہے؟ اس شہر دی قسم کیوں ہے؟ اس شہر دا کمال کی ہے؟ وہ مکہ ہے، وہ مدینہ ہے، یا اللہ وہ شہر کیڑا ہے؟ تو آن والی آیت نے اعلان کر دیتا اور واضح کر دیتا کہ جڑا ابہام ختم ہو گیا، قسم اس شہر دی کدی فرمایا وانت حل بہذا البلد، اس شہر دی قسم اے محبوب جدے وچ تو ہے۔ نام نہیں دوستو، نام نہیں، نام نہیں۔ اگر قسم مکے دی ہوندی تو پھر مکے واسطے
مخصوص ہوندی، قسم مدینے دی ہوندی تے مدینے واسطے مخصوص ہوندی۔ قرآن نے نا نہیں دیتا، اللہ نے نا نہیں دیتا، بلکہ ایک حکم دی وضاحت فرمائی۔ قسم ہے اس شہر دی، یا اللہ کیڑے دی؟ فرمایا محبوب جس شہر وچ تو ہے۔ اس گل نے کی دسیا؟ اس شہر واسطے قسم نہیں ہے، اس قسم دی خصوصیت اس شہر دی وجہ تو، اس زمین دی وجہ تو نہیں ہے، قسم ہے کہ دی محبوب جس شہر وچ، محبوب جس شہر وچ وہ بڑی لمبی گفتگو ہو سکتی، کیوں؟ کیونکہ فلا و ربک، اے محبوب تیرے رب دی قسم ہے، تو جدے رب دی قسم ہے جتھے اوے اس جگہ دی بھی قسم ہے۔ اللہ نے نہیں فرمایا اللہ دی قسم ہے، رحمان دی قسم ہے، رحیم دی قسم ہے، نہیں فرمایا فلا و ربک، اے محبوب تیرے اپنی قسم نو اپنے محبوب نہ مشروط فرما دے، اپنی ذات نو اپنے نبی نال مشروط فرما چھڑیا۔ رب محمد، رب محمد، فلا و ربک، اگر یہ معنی کراں گا ہوئے گا رب محمد، رب محمد یعنی رب محمد دی قسم ہے، تے جدے رب دی قسم ہے جتھے جتھے ہوئے اوتھے اوتھے ہی رب دی قسم۔ کیوں؟ اللہ دے قرآن نے فرمایا وَإِنَّكَ بِآيُنِنَا، کیوں؟ فَإِنَّكَ بِآيُنِنَا، اے محبوب، اللہ دا قرآن فرماتا ہے، اللہ فرماتا ہے اے محبوب تیرے نال ہر وقت میری نگاہ ہے، ہر وقت تیرے نال۔ تو یار دوستو اتنے دے اندر پیر دی نگاہ ہوئے تو بندہ نہیں کھلوندا، تے جتھے رب دی نگاہ ہوئے تے اللہ اعلان فرما رہا ہو اور اللہ کے حکم بدل دے ہوندے نہیں۔ اللہ فرما رہا ہے محبوب ہر وقت تیرے نال میری نگاہ ہے، رب محمد میں نگاہ کرنے والے، اس واسطے جتھے تو جائے گا اوتھے رب دی نگاہ جائے گی، تے جتھے رب دی نگاہ جائے گی اس جگہ دی قسم۔ اور بابا جی بکر پتہ لگا جتھے جتھے میرا نبی جائے گا رب دی قسم کسی شہر نہ مشروط نہیں بلکہ رسول اللہ نال مشروط، کیونکہ رب محمد ہے نا، انہیں حضور نہ مشروط چاہیے کیونکہ رب محمد ہے۔ تو جتھے جتھے سرکار جان گے اللہ دی نگاہ جائے گی، جتھے رب دی نگاہ جائے گی اتھے رب دی خاص رحمت جائے گی، اتھو جگہ اہم ہو جائے گی، خاص ہو جائے گی۔ تو اب آپ اسی وقت اس جگہ پہ اللہ نے فرمایا انت حل بہذا البلد۔ احباب زیوکار میں ذرا تھوڑا جی آگے لے کے چھوڑا ہوں، ذرا غور فرماؤ، قسم کتھو دیئے؟ کیڑے شہر دیئے؟ جتنے محبوب تو ہیں، تو پھر قسم کی دی وجہ تو ہیں؟ اس شہر دی اس جگہ دی اہمیت کی دی وجہ تو ہیں؟ حضور دی وجہ تو، کیونکہ اے نبی تو ہیں، قسم اتھو دی جتنے اس شہر دی۔ اچھا اب آپ سے ہوگا تھوڑا جی آگے ٹوڑیے، ذرا غور فرماؤ، پورے شہر دی قسم ہے، حضور پورے شہر رہتے نہیں، آقا دے ایک جگہ تے ہون دینا، کوئی ایک گھر بھی تو ہوئے گا نا، کوئی ایک کمرہ بھی تو ہوئے گا، اس ایک جگہ تے حضور آرام بھی تو فرمائے دے ہون دینا۔ تو حضور جس شہر جو اس شہر دی قسمیں جڑے شہر نبی اللہ دا قرآن اعلان فرما رہے اس شہر دی قسمیں تے عباب سوا گار، پھر اے میں نے دسو پورے شہر دی تے قسمیں جڑا میلہ دے وچ پھیلے ہویا شہر ہے، پورے شہر دی قسمیں جس گھر وچ مصطفیٰ ہوئے دی باری قسم ہے، اس گھر وچ آقا ہوں، پورے شہر دی قسم ہے جس گھر وچ میرا نبی ہو، حضور دے قدماں دی اے برکت ہے جڑے شہر چ آ جان، شہر دی قسم۔ آقا مکہ
مکے دی قسم، آقا مدینے دی قسم، میرا نبی حنین دی قسم، میرا نبی طائف دی قسم، میرا نبی بدر دی قسم، جتے سرکار دے قدم گئے قسم، تو پورے شہر دی قسم۔ لیکن جس گھر چ نبی جاوے، کیا جس گھر چ نبی رہے اس گھر دی قسم نہیں؟ جس شہر چ حضور ہون او این، تے جس گھر وچ نبی ہون۔ ہن ذرا پوچھو اللہ دا نبی کس گھر وچ ہے؟ وہ بھی قرآن تو پوچھاں گے کہ یا اللہ تو فرما، شہر دی تے قسم ہو گئی، وہ خاص گھر بھی ہے۔ اللہ دے قرآن نے اعلان فرمایا الم یجد کا یتیما فآوا، فرمایا اے محبوب تینوں اساں یتیم پایا تے تینوں ٹھکانہ نہ دے دیتا۔ یہ کن نے آکے کوئی حدیث ہے؟ قرآن ہے۔ اے محبوب الم یجد کا، کیا نہیں تجھے پایا یتیمن یتیم فآوا، پس ٹھکانہ دے دیا، گھر دے دیا۔ اے نبی تجھے یتیم نہ پایا اور تجھے گھر دے دیا۔ کس نے دے دیا؟ اللہ نے دے دیا۔ تے جڑا گھر اللہ دے دیتا او گھر دی بھی، او گھر جڑا اللہ دے دیتا، جڑا اللہ قرآن چاک رہا ہے نبی تینوں میں یتیم پایا تے تینوں میں ٹھکانہ دے دیتا۔ جڑا اللہ فرما رہے ہو ٹھکانہ اللہ نے دیتا، وہ ٹھکانہ کیڑا ہے؟ احباب سوا کا ہے۔ ایک وقت آیا میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی ولادت تو پالو، جناب دے والد محترم دنیا تو تشریف لے گئے۔ پھر وقت آیا آپ کی تھوڑی عمر ہے، والدہ دنیا تو تشریف لے گئی ہیں، لمبی ہوئے گی گل اگر میں پوری لے آواں گا، صرف کنایا بن جا رہے ہیں۔ پھر ایک دن وہ وقت آیا کیونکہ والدہ تو بعد دادے نے حضور دی پرورش شروع کی تھی۔ پھر ایک دن وہ وقت آ گیا دادے دا حضرت عبدالمطلب علیہ السلام دا آخری وقت آیا۔ جدو آپ دا آخری وقت آیا اور اللہ دے نبی دے والد پہلے جا چکے دنیا تو، والدہ جا چکیاں، دادے دا سہارا دادا جا رہے ہیں۔ اور وہ مشکل گھڑی ہے، اس مشکل گھڑی جیڑی وہ مشکل گھڑی ہے، دادے نے سارے پتر بلا لیا، سارا خاندان بلا لیا، سارے خاندان نو بلا کے تے پھر اللہ دے نبی نو بلا کے آقا دا بچپن ہے، لڑکپن ہے، 8 سال عمر لکھی گئی ہے آپ کی، تقریباً 8 سال عمر ہے، بچپن ہے۔ اللہ دے نبی نو بٹھا کے سارے بیٹیاں نو بلا کے بہا کے آکھیا میرا آخری وقت ہے، اور بیٹیوں سن لو اے او محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جڑا نبیاں دا بھی سردار ہے، اور آقا نے عرض کی تھی اے محمد اے سارے تیرے چاچے بیٹھے نے، انہاں چوں جنوں چاہے قبول کر لا، جدے نال چاہے چلا جا۔ تے نبی بچپن تو لے کے نبی ہے، نبی اودوں بھی نبی ہے جدوں آدم اجے پانی تے مٹی دے درمیان۔ سبحان اللہ، میرا تو میرا نبی اودوں بھی نبی ہے۔ سبحان اللہ، جیڑا اللہ تیرے تے میرے نبی نو بوتاں دے نیڑے جان دیندا، جیڑا اللہ تیرے تے میرے نبی نو کسے فحش کلامی، فحش گوئی اور کسے غلط راہ تے جان دیندا، تیرا تے میرا اللہ جیڑا اپنے نبی نو، اپنے نبی دا خیال کردے گلیاں کھیڈن والے لوگاں بچیاں نال کھیڈن دیندا نہیں۔ آؤ ام ایمن تو پوچھئے، آپ دے غلام پوچھا گیا اے ام ایمن تو بچپن تو حضور دے نال ہے، ولادت تو پہلے آقا دی والدہ دے نال ہے، تو عبداللہ دی غلام ہے، دس تے صحیح تو حضور نو کیسا پایا؟ ام ایمن فرمائندیاں نے میں روز اٹھتی آئی، میری خواہش ہوندی آئی حضور چھوٹے جائے ہے کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا منہ دلواواں، میں نبی نو کنگیاں کراں، میں نبی نو کھان نو دیواں، لیکن قسم اس ذات دی جدے قبضے ام ایمن دی جان ہے، جدو محمد رسول اللہ جاگدے نے چہرہ حشاش مشاش ہوندا ہے، اکھاں چ سرما ہوندا ہے، والا چ کدیاں ہوندیاں نے، مینوں کدی کدی کرن دی لوڑ نہیں پئی، کدی نبی دا منہ دھوین دی لوڑ نہیں پئی۔ احباب اسی وقت جڑا رب منہ دھوا کے محمد تو اٹھاندا ہے، سبحان اللہ، جڑا میرا اللہ نبی نو کنگیاں کرا کے اٹھاوندا ہے، اکھاں سرما
دی حفاظت کردا ہے تے پھر جڑا گھر میرے نبی نو دین لگا ہے وہ اللہ دیندا تے گھر نو پرکھ کے دیندا ہے نہیں دیندا اختیار میرے نبی دا اختیار دادے نے آگے دس اے مصطفیٰ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرا آخری وقت ہے چاچے تیرے آگے بیٹھ گئے میرے سارے بیٹے نے جنہوں چاہے اختیار کر جدے گھر چاہے رہ تیری پرورش کرے گا تے میرے نبی نے کنوں قبول کیتا جناب حضرت ابو طالب علیہ السلام ساڈی جد نو شہیدہ دی جد نو شہیدہ دے دادے نو قبول کیتا اپنے چاچے نو قبول کیتا تے جے حضور نے قبول فرمایا تے اللہ دے حکم تو بغیر قبول فرمایا اللہ دے حکم نہ پھر اللہ نے مور لائی قرآن علم یجد کا یتیمن فآوا اے نبی ہم نے تجھے یتیم پایا تجھے گھر دے دیا تے جڑا گھر اللہ نے مور لائی میں دیتا وہ کوئی عام گھر نہیں جڑا اللہ دے دے تے اس گھر میں جدو نبی جاوے تو پھر اٹھے آ جاؤ اللہ دا قرآن فرمائندا ہے لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد دوستو پورے شہر جتھے میرا نبی ہے اللہ قسم چاہتا ہے تے جڑے گھر وچ میرا نبی ٹرے ہو دی قسم سبحان اللہ حباب زیوکات جس گھر جو حضور تشریف فرما جتھے میرے نبی چل دے نے احباب زیوکات جس گھر جو میرا مصطفیٰ کھانا کھان دے نے اور حضرت ابو طالب علیہ السلام میں قربان جاواں علی دے باپ تو صدقے دے قربان علی دے باپ تو علی علی کرو ضرور کرو پر علی دے باپ دا بھی نہ لو ہاں اتھے پتہ لگ جاتا ہے کہ علی دے باپ دا بھی نہ لو رسول اللہ دے اس محب دا بھی نہ لو میں حضور دی ختم نبوت تے میری جان قربان ہر مومن مسلمان دی جان قربان پر سب تو پہلا محافظ اعظم کون ہے تاجدار ختم نبوت ہے وہ تاج انہیں حضور نو بچپن اور اپنے اولاد نو حضرت ابو طالب علیہ السلام دا آرڈر کہ میرا محمد جنی دیر تک روٹی نہ کھاوے کسے ایک لقمہ بھی توڑنا اب آپ اسی بگا تھوڑا جی آپ آ جاؤ تو پھر جب پورے شہر دی قسم ہے جس شہر میرا نبی ہوئے پورے شہر دی قسم ہے تو شہر پھر کسے گھاری دے حضور ہونے ہے سارے شہر کے حضور نہیں کسی گھر چھوڑ گے اس گھر دی پھر خاص قسم ہے تو پھر وہ گھر جڑا اللہ کے میں دیتا ہے اللہ فرمائے میں دیتا ہے پسند نبی کیتا ہے ہمیشہ اللہ دے نبی نے جو چاہیا ہے وہ اللہ دا حکم ہویا ہے جدوں میرے نبی نے کیتا ہے اللہ نے حکم دیتا میں کیتا ہے یہ حضور نے مٹی ماری تو فرما وما رمیتا اذ رمیتا ولیکن اللہ رما فرمایا محبوب تو تے مٹی ماری دنیا نے دیکھا حضور نے مٹی ماری اللہ آندا میں ماری تو ماری تے جی حضور نے گھر ابو طالب دا قبول کیتا اللہ فرمایا میں دیتا تو لیا میں منتخب کیتا ہے گھر میں دیتا ہے گھر تے جیڑا گھر اللہ نے دیتا او دی قسم پہلے اس گھر دا صدقہ شہر دی قسم اور پھر اس گھر میرے نبی نو نازا نہ رکھیا گیا حضور نو نازا نہ رکھیا گیا احباب زیوکار کدی کتب نو پڑھو گے کھنگالو گے تو جناب دے سامنے گل آ جائے گی علی دا بابا ہے حضور دا چاچا ہے سارا دن علی دی اماں فاطمہ بنت اسد جنہوں میرے نبی نے اماں فرمایا حضور اماں فاطمہ اماں قبر اس میں لیٹے نے جب آپ دا وصال ہے نا حضرت فاطمہ بنت اسد دا آقا قبر لیٹ کے فرمایا قبر خبردار خیال کری تیرے وچ محمد رسول اللہ دی ماں آ رہی ہے اماں فاطمہ میں قربان جاواں ابو طالب کو ماں دا نام ہی فاطمہ بی بی دا نام ہی فاطمہ بہو دا نام ہی فاطمہ تین فاطمہ جدے گھر آقا اماں فاطمہ اور سارا دن جناب فاطمہ بنت اسد آقا دی خدمت غلامی کر دیا نے شام روزگار تو حضرت ابو طالب واپس آندے نے تے کیویں خدمت
قیامت تک غلامی کرتے ہیں. سب تو پہلے دسترخوان تے رسول اللہ بان گے, پھر آپ لقمہ توڑیں گے, پھر ابو طالب دی اولاد کھائے گی ورنہ نہیں کھائے گی. رات ہو جاندی ہے, حضرت ابو طالب علیہ السلام آقا نو سینے دے اتے پا دیتے. ساری رات رسول دا بستر ابو طالب دا سینہ, جناب ابو طالب علیہ السلام دا سینہ میرے نبی دا بستر ہے. میں ایک عرض کرتا جا, اب آوے سیوا کا خصائص کبریٰ بڑا اتھینٹک واقعہ ملتا, اور بھی ڈھیر ساری بک صحیح موجود ہے جدے چھتے دوسری رائے کوئی نہیں. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ, حضور دا غلام خادم, ام سلیم دا بیٹا حضرت ام سلیم آپ انصاری نے حضور دی صحابیہ ہے. ایک دن اپنے بیٹے انس نو لے کے آئی, یا رسول اللہ لوگ بڑے بڑے ہدیے دے رہے ہیں, میں غریب ہاں, میرے کو کوئی شے نہیں, میں اپنا بیٹا ہدیہ کرنی ہے. حضرت انس نو ہدیہ کیتا, پھر حضور دی غلامی چ رہے, حضور کو لی سکھے, حضور دے ہی کول رہے, 10 سال نوکری دیتی رسول اللہ دی. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ آپ تشریف فرمانے, آپ دے مہمان ہونے نے, مہمان آئے, کھانا تیار ہے. جدو خادمہ نے کھانا رکھیا, آواب سی وقت بڑی قابل توجہ گل کرن لگا, غور فرما لو, حضور دا کھانا رکھیا گیا. جدو حضرت انس نے کھانا رکھیا, آپ دے مہمان کھانا کھان لگے, تو جدو روٹی لے کے خادمہ آئی, جڑا کپڑا جدے روٹی لے آنی وہ میلی ہے. فرمایا جناب انس نے, حضور دے صحابی نے فرمایا, ایک تندوری جنہوں اسی تندوری نہ دینے, کپڑا جدے روٹی لپیٹی جانی, یہ میلی نو صاف کر کے لیا. خادمہ گئی, انہیں بڑی تندوری سٹ, بڑی تندوری روٹی اپنا تندوری وہ کپڑا سٹیا. مہمانہ نے ویکھیا کہ آگ دے شولے تندوری جو نکل رہے ہیں, روٹیاں لگ رہی ہیں, وہ دیش کپڑا سٹ دیتا. اس کی کم کیتا خادمہ نے, کوئی عقل مند والا کام نہیں ہے, ایک تو سڑ جائے گا. لیکن تھوڑی دیر بعد انہیں کڈی, جاڑی, میل اتر گئی, صاف تندوری, وہ دے روٹیاں لپیٹیاں, لیا کے دسترخوان پہ رکھیاں. مہمان حیران کر پریشان نے, انہوں چھول دے نے, کپڑا وے دے کوئی نشان نہیں. وہ دو پوچھ دے نے, اے انس کھانا بعد کھاواں گے, پہلے دی حقیقت دس, کپڑا آگے سڑیے جل جاندہ ہے, ایک کپڑا جلیا گیا نہیں, اے دی وجہ کی ہے, اے دا جواب دے گا تے کھانا کھائیں گے. جناب انس بن مالک نے فرمایا, تسی پریشان نہ ہو, اے پہلی بار نہیں, انہوں جدوں میں صاف کریے سی ایویں ہی کرنے ہیں, انہوں کدی دھوئے ہی نہیں. وجہ کی ہے, فرمایا ایک دن میرے آقا کریم محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرمائے, کھانا کھا رہے ہیں, آقا دا پسینہ نکلیا, آقا نے اس کپڑے نال پسینہ پوجیا, اے اس کپڑے دے قسمت جاگ گئی. حضور دے جسم نال لگن دی بجائے انہوں آگ تکلیف دین دی نہیں, انہوں آگ جلین دی نہیں. دوستو جڑا کپڑا نبی دے جسم نال لگے انہوں آگ نہیں جلین دی, جڑا رسول نو ساری رات سینے میں پا کے سوابی ہو دے میرے دل. احباب سے کہا عرض کردہ میں او گھر, دوستو دودھ دا پیالہ ہوندہ ہے. حضرت ابو طالب پالوتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نو پیش کر دیں, آقا ایک دو گھنٹ جنی خواہش طلب ہے پیندے نے, پھر وہ جھوٹا دودھ, ان لفظ جھوٹا آخرہ میری جرت نہیں, صرف سمجھائے نہ آستا, میں نے وہ لفظ دینے نہیں آ رہا, شاید کوئی اچھا لفظ لگ جاتا, لیکن حضور دا وہ دودھ جڑا آپ پیندے نے جتے آپ دے دم مبارک لگے نے, اوتھو لے کے حضرت ابو طالب یہ سکھایا جا رہا ہے, پچھلے خاندان نو پڑھایا جا رہا ہے, نسل ابو طالب نو پڑھایا جا رہا ہے, اس خاندان نو. تو اڈی ڈیوٹی ایک دن وہ وقت آ جانا ہے کہ تسی سرکار دے نام تے کٹنا مرنا ہے,
ایک دن وہ وقت آنا ہے رسول دے دین واسطے بچے بھی پیش کرنے ہیں، تو دودھ حضور دے پیر تو بعد حضرت ابو طالب علیہ السلام دودھ پیندے نے. آواب سیوا کا نبی دے پیالے چو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دودھ پی لیں تو پھر حدیثاں بول دیاں کہ جو رسول دا چاچا پیوے تو پھر بھی حالت ہوتی ہوئی. میں کوئی نہیں آکھاں گا، سوچ دیا تو سا جانا ہے، میں دے حضور دی گل کرنی اور حضور دے خاندان دی گل کرنی، چونکہ ساڈا معاملات کو جس پاسے چلے گئے ہیں، ساڈے معاملات کو جس پاسے چلے گئے. دیکھو نا میلاد شریف ہے، بڑی خوبصورت گل ہے، خرچہ ہویا، لائٹ نظر آ رہی، جھنڈیاں لگیاں، لوگ آئے، اخراجات ہوئے. میں اتنے بیٹھا، میں دسیا نے 10 لاکھ روپیہ کٹھا ہوا پنڈ والوں کیتا میلاد واسطے. معذرت نہ ناراض نہ آیا جی، کیونکہ میں اپنے ٹائم دے وچ رہنا ہے، لمبی گفتگو نہیں کرنی، ناراض نہ آیا جی. میں ایک اپنے ذمہ ڈیوٹی لئی ہے جی ہوں آخری ٹائم ہی تو پڑھا دینی. دوستو بڑی خوبصورت گل ہے، 10 لاکھ کٹھا ہوا کدے نام دے میلاد منایا گیا حضور دے نام دے، جھنڈیاں لائیاں، لائٹنگ لائی حضور دے نام دے. بڑی خوبصورت گل. میری ایک عرض ہے، ان ذرا نہ توجہ نہ سن لیا جائے، شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات، شاید کہ میں اپنی گل کر لاں اور میری گل سمجھ آ جائے تو سمجھو میرے آن کا مقصد پورا ہو گیا. دوستو یہ سارا کچھ ہویا بڑا خوبصورت ہے، بڑا عالی شان ہے. سرکار دے نام تے حاضری پیش کر چھڑنا بہت بڑی سعادت ہے. میرا ایک سوال ہے دوستو، کو بندہ امیر ہے، ارب پتی ہے، لکھ پتی ہے، ایک بندہ غریب ہے. تو پہلے غریب بھی ہوں گے، لوگ ایسے بھی ہوں گے جڑے یتیم نے، ایسے بھی ہوں گے جڑے مسکین نے، غریب نے، ماڑے لوگ بھی ہوں گے. اب آپ سیدھا کہا وہ ماڑے لوگ کیویں گزارا کرتے؟ عمرا جڑے نے وہ زکات دیندے نے، ماڑے دے دیتی، صدقہ دیتا غریب نو دے دیتا، قربانی آئی کھل دے دیتے غریب نو دے دیتے، فصل آیا عشر دے دیتا غریب نو دے دیتا. وہ دا گزارا ہو گیا اگر دیتا تے جڑا حکم ہے وہ مطابق دیتا، وہ دا گزارا ہو گیا. اللہ نہ کرے کوئی اج دا امیر کل غریب ہو جائے اور اج دا غریب اللہ کرے کل امیر ہو جائے، تو وہ امیر اس غریب نو دے گا تو گزارا ہو جائے گا. میرا ایک سوال ہے رسول اللہ نو منن والے ہو، میرے نبی دے غلاموں، میرا ایک سوال ہے، کیا آل رسول اللہ دا خون صدقہ لے سکتا ہے؟ کیا زکات لے سکتا ہے؟ کیا عشر لے سکتا ہے؟ اب آپ اسی بتا رہے دیتے کسی نو اختلاف نہیں، کوئی گھر اختلاف نہیں کر سکتا، کیونکہ میرے نبی نے حکم یہ فرمایا. حسنین کریمین کھیڑ دیا ہے نا آقا دی بارگاہ صدقے دیا کھجوراں. حسن پاک نے کھجور مجھ پا رہی، چھوٹی عمر ہے، حضور دے مثال دے امام حسن پاک دی 6 سال عمر ہے. یہ اس کو پہلے دی گل ہے کتنی عمر ہے؟ چھوٹے بچے نے کھجور پا رہی، اجے بالغ نہیں، شرعی اصول آپ تے لاگو نہیں، پھر کھجور صدقے دی پائی تو اللہ دے نبی نے فوراً حکم دیتا اور کھجور منہ چکڑ کے بعد سکھا دی اور حکم فرمایا کہ آل رسول دے صدقہ جائز نہیں. اگر غور کریے کہ اباب سے بگا اگر امام حسن ایک کھجور بچہ کھا لینا کہ حضور منع فرما چھڑ دے، لیکن نہیں، انہیں سخت حکم ہے کہ واپس منہ چکڑ آئی. ایمن لمبی گل ہو جائے گی، میں دور عرض کرا. حضور کے غلام نے ایک بار پوچھا یا رسول اللہ کیا میں صدقہ لے لا؟ جناب نے جڑے عامل بنائے نے صدقہ کٹھن کرنے والے انہاں نو صدقے چوں آپ جڑا صدقہ کٹھا کر کے لیاندے نے تو انہاں چوں آپ انہاں نو مزدوری دیندے نے. آپ نے ایک بندے نو صدقے واسطے گھلیا ہوندا میں بھی نال لے چلنا، مزدوری لگ جائے گی، کیا میں نے اجازت ہے؟ آقا نے فرمایا
بھی صدقہ نہیں لگتا. لے دوستو میں اس گل تے آ گیا. احباب اسی وقت میرا ایک درد ہے, میرا ایک دکھڑا ہے جڑا میں تانوں سنا دینا ہے. اگو تسی جانا تہاڈا کام جانے. میں نے دسو سیداں جی تے مارے ہون گے, سید بھی تے یتیم ہو جاتے ہیں, سید زادیاں بھی تے بیوہ ہو جاتی ہیں, سیدہ کول بھی تے مال چھوڑا ہوندا ہے. میں نے دسو رسول دے میلاد منانا بڑی گل ہے, پر ایک گل دسو رسول دے میلاد تے تسی لکھاں لا چھڈو تے رسول دا خاندان دیاں بیوہ عورتاں لوگاں دے جھوٹے برتن دھو کے گزارا کردیاں ہن او کی دے سکے؟ او دی کل نو جواب دے کون ہے؟ کیا کل نو میں آکھ سکنا یا رسول اللہ میں تہاڈیاں نعتاں بڑیاں سنیاں, حضور میں لکھاں لٹا دیتے, حضور میں تہاڈے نام دے بتیاں بڑیاں لائیاں, حضور میں فلاں جشن منایا, آقا میں فلاں کیتا, تے جے اللہ دے نبی نے پوچھ لیا تو لکھاں میرے نام تے لیندا رہیا, میری بیٹی لوگاں دے جھوٹے برتن دھو کے گزارا کرتی رہی, تو میری اولاد تے میرے خون والی کتے ہے جواب. عبد الرحمن ابن الجوزی, عبد الرحمن ابن الجوزی رحمت اللہ علیہ بہت بڑے محدث نے. احباب اسی وقت المتوفا 598 ہجری, یعنی کم و بیش 900 سال 800-900 سال پرانے محدث, اور سارے گھراں اتھینٹک مننے جاندے ہیں. تمام مکاتب فکر سنیاں دے انہوں نے اتھینٹک محدث مندے نے. آپ واقعہ نقل کردے نے, فرماندے نے ایک سید زادی رسول اللہ دے خون, ایک بچی بیوہ ہو گئی, اپنا شہر چھڑ دیتا کمزوری دی وجہ تو, مالی لحاظ نہ کمزور بیوہ, اپنا شہر چھڑیا, دوسرے شہر آئیاں, پتہ لگا ہے ایک بہت امیر آدمی ہے, بچیاں نال نے, یتیم بچیاں نو مسجد وچ بٹھایا, وہ دو دیل گئیاں, وہ مسلمان ہے, بہت امیر ہے, لوگاں دی بڑی مدد کردا ہے. جا کے فرمایا کہ میں سید زادی ہاں, میں رسول اللہ دا خون ہاں, میں مالی حالات میرے بہتر نہیں ہیں, میں بچیاں مسجد وچ بہا کے آئی ہاں, پردیسی ہاں, تیرے نبی دا خون ہاں, کچھ میری مدد کر. انہیں آخیا تو سید زادی ہے تے تیرے کو ایدی کوئی دلیل ہے؟ کوئی دلیل تیرے کو, کوئی لکھ پڑھ تیرے کو, کوئی تیرا گواہ تو رسول اللہ دا خون ہے؟ بھائی صاحب نے فرمایا گلے وے, ایک تے میں شہر نہیں اپنا, ایک پردیس ہے, میرا کوئی گواہ نہیں, اور لکھیا کوئی شجرہ میرے کو نہیں, میری گل تے اعتبار کر, میں رسول اللہ دا خون ہاں, حالت کمزور ہے, بچیاں نے پردیس چا, میری مدد کر. انہیں کیا میں نہیں مدد کراں گا جنی دیر تک میں تسلی نہ ہوئے تو سید زادی ہے, تو رسول اللہ دا خون ہے, میں تیری مدد نہیں کرنی. بھائی صاحب پریشان ہو کے نکلیاں. ایک بندے نے پوچھا کی گل ہے, آپ نے دسیا. انہیں کہا اتنے ایک بندہ موجود ہے آگ پرست, اللہ نے نہیں منتا, آتش پرست ہے, لیکن وہ بھی بڑا سخی ہے, جنابوں نے کوئی جان. فرمایا میرے نانے دے امتی نے میرا خیال نہیں کیتا, تے آتش پرست میرا کی خیال کرے گا. انہیں کہا جی جاؤ صحیح, ظاہر مجبوراً پھر کرنا پڑتا ہے. وہ سید زادی گئیاں, اس آتش پرست نے فرمایا میں رسول اللہ دی اولادہ, محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا خونہ, سید زادیاں بیواں بچیاں نے, یتیم نے, مسجد بٹھا کے آئیاں, شہروں گھروں بے گھاراں پردیساں, میری مدد کر. اٹھ کے کھڑا ہو گیا. او آتش پرست جڑا اللہ نو مندا نہیں, اٹھ کے کھڑا ہو گیا. انہیں کیا مائی تو رسول اللہ دی دا خون ہے, تو مسلمانہ دے نبی دا خون ہے؟ آپ فرمایا ہاں. انہیں فوراً اپنی بیوی بلائی, بلا کر انہوں کیا فوراً یہ مسلمانہ دے نبی دی اولاد ہی, فوراً گھر لے جا, علیحدہ انہوں گھر دے, علیحدہ پردے والا پردہ گھر دے, انہوں نوکرانیاں دے, ضروریات زندگی دی ہر شے پہنچا. اور خبردار آئندہ کدی سید زادی میرے بوئے تے منگن آوے, تو دھیان رکھنا پورے مہینے دا, ہر مہینے دی پہلی تاریخ راشن جو چاہیے پہنچا. احباب اسی وقت عبد الرحمن ابن الجوزی لکھتے ہیں, بہت بڑا محدث ہے, رئیس المحدثین ہے.
فرماتے نے انہیں سارا گھر دیتا، کھانا دیتا، علیحدہ نوکرانیاں دیتیاں، کھان دا سامان دیتا. شام ہوئی وہ بچیاں نے مسجد تو لے کے آئیاں، کھانا پکایا. رات نو کھانا کھا کے رسول اللہ دے خون نے پتہ نہیں کی دعا منگی، کس دل نال دعا منگی تے کی رب کو منگیا. معصوم ہاتھ اٹھے، یتیم رسول دے خون دے ہاتھ اٹھے. رات میں وہ ستا نواب رئیس مسلمان خواب جنت جنرل جوزی فرماندے نے جنت اور جدو جنت تو ویکھدا ایک بہت خوبصورت محل ہے جنت کا، بہت خوبصورت سونے مروارید ہیریاں دا بنیا. تے اس محل دے سامنے اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما، سلام کیتا کر کے عرض کرتا حضور محل جناب دے. فرمایا نہیں یہ میرے ایک امتی رہے. عرض کرتا حضور امتی تے میں بھی ہاں، کہ میں لگ سکتا ہے. فرمایا تیرے کل کوئی دلیل ہے تو امتی تیرے کل کوئی دلیل ہے کہ تو میرا امتی؟ اگر کوئی سند ہے ثبوت ہے تو لیا. انہیں کہ حضور میں امتی ہے، ثبوت کی ہوئے گا. فرمایا نہیں کوئی دلیل ہے لیا. حضور دلیل نہیں، میں امتی ہاں. فرمایا میری بیٹی تیرے بوئے جگہ مجبور ہو کے گئی ہے، تو ادھے کو دلیل منگی ہے، خبردار دلیل ہے کہ آنے کے چلا. جدو آقا نے چھڑکے آنکھ کھل گئی، اور جدو آنکھ کھلی کیفیت بدل گئی. وال کھلے نے، پھیری جھٹی نہیں، دروازے سے نکلیا دوڑ داندا میرے مہمان، میرے مہمان. کوئی نہیں دستا. ادھی رات کا وقت ہے، ایک بندے نے دسیا فلاں آتش پرست کے گھر تیرے مہمان نے گیا. دستک دیتی زور نال دروازہ، زور نال. وہ اندروں اٹھیا، انہیں پوچھا کی گل ہے؟ میرے مہمان نے تیرے گھر. انہیں کہا کوئی نہیں. وہ میرے مہمان دے. انہیں کہا میں نہیں دیندا، پیسے لے لا. اینے ہزار دینار، کروڑا روپے بڑھ گئے. اینے ہزار دینار لے لا، میرے مہمان دے. انہیں کہا میں نہیں دیندا، میں نہیں دیندا. پھر دوسرا طریقہ اپنایا. آدھا تو آتش پرست ہے، میں مسلمان ہاں. وہ میرے نبی دی اولاد ہے، میرے نبی دا خون ہے، تو کون ہے نہ دینا؟ میرا حق ہے، تیرا حق ہے نہیں تو آتش پرست ہے. ادو مسکرا کے آندا ہے تو ہن ویکھ کے آیا ویکھ کے آیا، میں بغیر ویکھیا سودا کیتا ہے. آندا تینوں کیویں پتہ ہے؟ انہیں کہا گل سن میری، وہ جیڑا محل منگنا ہے سرکار نے چھڑکے ہے نا، ہن پتہ چلے. آندا تو کتھے ہے؟ انہیں کہا میں پیچھے کھلوتا جدو تو نبی کو محل منگنا ہے. اللہ دے نبی فرماندے اپنے امتی ہونے دا ثبوت دے، تینوں کیویں نہیں پتہ ہے؟ انہیں کہا سید زادیاں تے ہاتھ اٹھے نے، ساڈے تے کرم ہو گیا ہے، تو تے سن کے مسلمان ہوئے ہیں. میرے پورے خاندان نو حضور آ کے مسلمان کر گئے نے، اور اب حل بھی مینوں عطا ہو گیا. محل بھی مینوں عطا ہو گیا ہی. یہ مہمان دینے میں آوا ویسی وقار یہ بھی خوب گل ہے. لیکن خدا دا نا جے، خدا دا نا جے میرے نعرے مار دے رہو. میرا پتر گھر بھوکا ہوئے دی خیال نہ کرو، میں نعرے نہیں چاہیے. رسول اللہ دے میلاد بشک مناؤ، لیکن رسول اللہ دی اولاد دا بھی خیال کرو جنہ تے صدقہ زکات لگدا نہیں. کدی سوچو تو صحیح، محرم آ گئے نے، امام حسین علیہ السلام دیاں محفلاں بھی سجاؤ، پر امام حسین دی دھی بھوکی تڑپ دی ہوئے، امام حسین دی نسل گھر بھوکی بیٹھی ہوئے، لوگاں دے برتن دھو کے گزارا کرتے ہوں. وہ محفلہ سجاؤں کا مقصد کی ہے؟ کیا وہ بندہ رسول اللہ دا، امام حسین دا، مولا علی دا نا لین دا حقدار ہے کہ انہاں دی اولاد نو کھان کو نہ لبے تو محفلہ دے لکھنا؟ جد کہ صدقہ زکات تو لے سکتے، پھر انہاں دا حق کتھے گیا؟ تسی غور کرو. ایک بندہ تو آخیا دوستو کسی تواڈے جدرا غور نال اپنے دل لے لو، سوچ لو. تانوں آ کے تسی مجھے بڑے پیارے ہو،
تمہیں ویخ کے میں ٹھردا رہنا تواڈے تے میں بڑے پیسے خرچ کرنا تواڈا نا جتنے کوئی لوے میں نوٹ نہیں چھاور کرنا میں جان نہیں چھاور کرنا پر تواڈی اولاد بھاویں سسک کے مر جائے میں انہاں دا خیال کوئی نہیں کرتا کیا تو قابل قبول ہے رسول اللہ نو جویں قبول ہے یار خدا دا نا جے کچھ حقیقت ال ٹرو خدا دا نا جے کچھ حقیقت ال ٹرو کل قیامت نو تیرے تو میرے تو محمد عربی نے جے پوچھ لیا کہ ساڈے کول کوئی جواب ہے سوچ لیا جے اگر کسی کو جواب ہے تو میں کوئی اعتراض نہیں کل نو مولا علی سیدہ کائنات نے پوچھ لیا رسول اللہ کی صاحبزادی نے پوچھ لیا مولا علی نے پوچھ لیا حسنین کریمین نے پوچھ لیا احباب ذوالفقار کو جواب ہے تو اڈے کو وہ تیار کرو جواب ورنہ خدارا اس پاس سے بھی توجہ دیو مینو پیسے نہیں چاہیے دے میں اکثر آخر آنا اور لوگاں دی بے حسی دا اے عالم ہے مینو لے آگے پیسے دیندے نے میں جنہوں آخنا بھائی یار مینو اللہ نے بڑا دیتا ہے تو اپنے علاقے چلا تو کوئی غریب سید ہوگی تو دیوی تینوں اللہ اجر دے گا اتنے نہیں دیں دے مینو دیں دے یار میری خوشامد نہیں کرتا چمنگیری کرتا چمنگیری کرتا محمد رسول اللہ دی کر میرا سپاہ رسول اللہ دا پاٹ غلام پاٹ رسول اللہ دا پاٹ میرا غلام چمچا بنے تو کوئی فائدہ نہیں ہوئے گا بڑے نامہ دی چمنگیری نہ کوئی فائدہ نہیں محمد والے محمد دی چمنگیری نہ پیدا ہوگا اگر یاد رکھو لگو اپنے علاقے لبو اپنے لبو غریب لبو آل رسول دے کمزور لوگ مالی لحاظ نہ جڑے کمزور نے لبو لب کے چپ کر کے انہوں نے خدمت کر کے آ جاؤ ایمانداری دی گل ہے تو وہ سکون اللہ عطا کرے گا جڑا زندگی چلے گا ایک کڑی کر کے دیکھو ایک دفعہ کر کے دیکھو بیمار ہو ڈاکٹر وال جان دی بجائے کسی کمزور مالی لحاظ دا جڑا سیدہ دا گھر ہے انہاں دے گھر چپ کر جا کے خدمت کر جے بیماری نہ ٹر جائے میں ذمہ دار مصیبت جے اولاد نہ فرمان جے مصیبت مبتلا ہو مالی لحاظ نال کمزور ہو غربت جے سمجھ دیو گھر برکت نہیں آل رسول دی نوکری کرو کسی کمزور دی دیکھ کے کسی غریب مالی لحاظ نہ جڑا غریب ہے میرے نبی دی اولاد او دی جا کے چپ کر کے خدمت نہیں کرو اللہ تے نبی نو پتا ہوگا دنیا نو نہ دکھایا جے ساڈی تے عادت ہے مسجد دا بل نہ پورا سپیکر اعلان کرانے ساڈا تے سارا کام ہی دکھائے تے دکھاوا نہ کرو صرف اللہ واسطے کرو تسی ویکھیا جے اگر مصیبت ہے تو انشاءاللہ مصیبت رفع ہوئے گی بیماری ہے بیماری رفع ہوئے گی اولاد نہ فرمان ہے فرما بردار بن جائے گی گھر بے برکتی ہے برکت آ رہے کرنا شروع کرو اور میں اکثر آخنا ہونا جتے جانا میں کوشش کرتا پیا اور اس واسطے نہیں کرتا کہ میں کوئی نمبر چاہیے چونکہ میں نمبر نہیں چاہیے میں پیری بطور بزنس نہیں کرتا سارے انہوں پتا ہے نہ میں کوئی تقریرہ واسطے چاہیے میں تے اپنا کدی مجبور ہونا کتے دوست بہت مجبور کر دیں تو میں آ جانے تو میں کتے نہیں جانا کیونکہ میرا ایک کام نہیں ہے میں نے اللہ نے رزق اتنا دیتا ہے جڑا میری ذات واسطے کافی ہے میں نے اللہ نے نہیں محتاج کیتا کہ میں کسی اگے تلی پھیلاواں میں صرف اللہ اگے پھیلائی ہے تواڈے اگے انتظامیہ بیٹھی ہے انہاں کول قسم لے کے پوچھو جدوں دا میں ایتھے ہر تقریر کرنا کدی انہاں کول 100 تیل دا بھی لے کے گیا کیونکہ میرے مالک نے اتنا دیتا ہے میں انہیں میری ضرورت کا دیتا ہے الحمدللہ میری اوقات تو بعد کیوں نہیں دیتا کدی کمی نہیں ہونے کی تھی اپنا اپنا طریقہ ہے میں مالک نے جس طرح تو دے چھڑیا میں اس پہ خوش لیکن میں اس گل تو ڈر گیا پتہ نہیں کتنی زندگی ہے میں جتھے جانا میرا اعلان ہے خدا اور رسول دی اولاد دا خیال کرو میں جدو دس جانا میں نہیں ڈر لگتا ہے کہ میں کل نو سجدہ کائنات دے جدو سامنے کھڑواں گا اگر سجدہ کائنات نے پوچھ لیا تینوں تے اللہ نے رزق دیتا میری باقی نسل دے بارے تو گل کیوں نہ کیتی اللہ تینوں اختیار دیتا تیرے اگے لوگ اللہ ہزارہ لوگ بھا چھڑتا تو گفتگو کرن دا اختیار دیتا تو لوگاں نو موٹیویٹ کیوں نہ دیتا لوگاں نو دسیا کیوں نہ میں جو کر سکتا میں الحمدللہ کرنا لیکن میں کلا کچھ نہیں کر سکتا
سارے کٹھے ہو جان گے تے کرن گے. دوستو ایک بندہ ہمت کر لو, ایک بندہ ہمت کر لو. کسی نے تو پانی دا قطرہ پہلا بارش دا بڑھنا ہے. اے جو انجمن ہے ملاد آستے لکھ اٹھا کر سکتے ہو, رسول دی اولاد آستے نہیں کر سکتے 10 لاکھ. چیک کرو نا نبی دے گھر دیاں ایسیاں بچیاں لب جان گیاں جڑیاں جہیز ہوتے انہاں دے بال چٹے ہو گئے. تو نبی دے گھر دے ایسے لوگ لب جان گے جنہاں کول دوائی واسطے پیسہ نہیں ہے, پر رسول دے گھر دے ایسے لوگ یتیم لب جان گے جڑے رات روٹی واسطے ملک دینے. کیا حضور کو ٹھنڈا لگتا ہے؟ کیا حضور خوش ہوتے ہیں؟ کیا حضور کو تکلیف نہیں ہوتی؟ کوئی ہمت کرو, ایک 1000 دے دیو, 500 دے دیو, ایک بندہ بڑھا لو. میں نہیں چاہیے نہ میری بندہ چاہیے نہ میں کوئی گھر مینشن کرنا, میرا کوئی دخل نہیں. جیڑا تہاڈا علاقہ ہے کچھ نوجوان اگے آن, مینوں بھی ڈیوٹی لین جو میں دے سکتا میں بھی پیش کراں گا ڈیوٹی, پیسے پیش کرنے دینا نہ باقی نہیں. ہمت کر کے اگے آؤ, سارے مل کے تھوڑا تھوڑا کرو گے تو تانوں خاصے سارے پیسے اکٹھے ہو جان گے. لیکن خاموشی نال آلے رسول دی خدمت کرے آجے, کمزور لوگاں دی خدمت کرے آجے, ماڑے لوگاں دی ویکھے جے اللہ تعالیٰ تانوں تواڈے تے کرم کیویں کردا ہے اور کل نوں اللہ تانوں سرخرو کیویں کردا ہے. اللہ تعالیٰ تہاڈی میری حاضری قبول فرمائے. میں معافی چاہنا کو 5-10-7 منٹ میں اوتے لے گیا, بالا میرے ذہن نہیں سی. 70 منٹ ہو گئے نے تو معذرت, کیونکہ میرا درد ہے, دکھ ہے, یہ میرے کو اگلے جان پوچھے اور میں سٹیج پہ بیٹھے عرض کراں گا جتھے جتھے جاؤ میرے بھائی تو جملے دے بارے بھی عرض کر دیتا کرو. کل نوں اللہ دے نبی دے سامنے سرخرو ہو جاؤ گے. محرم آ رہا ہے, محرم میں سارے نے محفلوں دے جانا ہے. ایک ذہن بنا لو, محفلہ بھی ہونا, محفلوں تو پیغام جائے گا, لیکن یہ پیغام ضرور دیو کہ میرے حسین دا غم منائے والے حسین دے بچیاں کا بھی خیال کرو, اور آئے حسین دے بچوں کا بھی خیال کرو. تو یہ ہمت کرو. خاص طور پہ اس انجمن میں کہا جڑی 10 لاکھ اکٹھا کر سکتی ہے, آل رسول واسطے بھی اکٹھے کر سکتی ہے. محنت کرو, وہ بھی رسول دے کام ہے, بلکہ اس کو بند کے کام ہے, وہ خاص کام ہے. وہ حضور وہ دی ڈیوٹی لانی ہے جڑا اللہ دے دربار سے قبول ہو. یہ بھی محنت کرو. میری جتنے مدد دی لوڑ ہے میں بھی حاضر ہوں. اللہ تعالیٰ تہاڈی میری حاضری قبول فرمائے. وما علینا ماشاءاللہ. حاضرین کرام قبلہ شاہ صاحب خطاب فرما رہے تھے, اور اب میں آپ سے گزارش کروں گا کہ محمد زین جی انہوں نے قرآن پاک کو اپنے سینے کی تختی پہ محفوظ کیا ہے. آپ اپنے دست مبارک سے دستار بندی جو ہے وہ فرما رہے ہیں. ماشاءاللہ اللہ رب العزت. اور جامعہ حیات العلوم میں سے اس بچے نے قرآن پاک کو ماشاءاللہ اپنے دل کی تختی پر رقم کیا ہے. محمد زین صاحب اور آپ کے والد کا شوکت علی صاحب کے یہ بیٹے ہیں ماشاءاللہ, اور یہ بڑے اعزاز کی بات ہے. عام کتابیں پڑھنے سے تو صرف دنیا میں ہی فائدہ ہوتا ہے, اور قرآن مجید کو دل کی تختی کے اوپر نقش کرنے سے کل قیامت والے دن بچے کو جو اعزاز ملے گا اور جو بچے کے والدین کو اعزاز ملے گا وہ احادیث خود اٹھا کے آپ دیکھیں, بچے کے والدین کے سر پہ تاج ہوگا اور بچے کو تخت پہ بٹھایا جائے گا اور حکم ہوگا قرآن پڑھو, اور جب تک وہ قرآن پڑھتا رہے گا تخت پرواز کرتا رہے گا, اور وہ جنت حافظ قرآن کے حصے میں آئے گی. یہ بہت بڑا اعزاز اللہ ہم سب کا حامی و ناصر. شاہ صاحب کی حاضری کے دوران فخر ثنا خان پاکستان عزت مآب الحاج سید ظفیر مسعود شاہ صاحب
آپ تشریف لا چکے ہیں. میں دل کی اتھا گہرائیوں سے اسلام آباد سے تشریف لائے ہوئے سناقات شاہ صاحب کو خوش آمدید کہتا ہوں. احباب تشریف رکھیے اپنی اپنی نشستوں پر آپ بیٹھ جائیں. مجھے ابھی بھی کان میں میرے بھائی نے ایک کلام پکا ہے اور جب سے میں آیا ہوں ابھی میں نے حمد بھی نہیں پڑھی تھی تو آپ نے کہا کہ یہ پڑھنا ہے. پھر میں نے نعت شروع کی تو پھر کہا یہ پڑھنا ہے اور ابھی پھر مجھے کہا کہ یہ پڑھنا ہے.